دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ منگل کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کے 3 ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے صرف 9 بار پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آج میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 9 محرم الحرام منگل کا دن آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسی ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہی ہیں۔ اگر آپ میں سے بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ 9 محرم الحرام منگل کے دن 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ 9 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، کتنی دیر لگ جائے گی؟ اللہ والوں، اگر اپنی قسمت کو آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے سیراب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ صفاتی نام صرف 9 بار پڑھ لیں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ 9 محرم الحرام کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ صرف 1 دن کا وظیفہ ہے اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ جسے آپ نے نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، دکان، دفتر، آپ لوگ حتیٰ کہ سفر میں چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جو کوئی بہن بھائی سالوں سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ 9 محرم الحرام کے دن ایک بار رب کریم کے یہ 3 نام صرف 9 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ لوگ تو اپنی مالی پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر دیکھیے گا۔ ناظرین و کرام، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کا طعنہ سن سن کر تھک چکے ہیں۔ بہت سے بے روزگار بھی ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی نوبت کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں۔ خدا کا واسطہ، نیا اسلامک سال ہے، یہ سال شروع ہو چکا ہے اور آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اہل بیت اطہار نے، یعنی امام حسین نے کربلا کے مقام پر خیمے لگا لیے تھے۔ یہ آج کا وہ دن ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ آج آپ کی دکان پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار، جو بھی کامیابیوں کی جگہ ہے، آپ چاہیں تو وہاں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دولت انشاءاللہ سیلاب کی طرح آپ کے پاس آئے گی۔ ابھی آپ لوگ فوری طور پر اگر امیر ہونا چاہتے ہیں، غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ صرف 1 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر، جو دولت کو لے کر، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ وظیفہ 1 بار کرنے کی دیر ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو غربت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستے بدل دیتے ہیں،
آج 9 محرم الحرام منگل کے دن صرف 9 بار آپ لوگوں نے یہ خاص نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ محرم تو ویسے بھی رب کریم کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کی بنیاد شہدائے کربلا سے ہوئی ہے، یعنی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ سال کا اختتام دینے کے لیے قربانی، سال کا آغاز ہونے کے لیے قربانی محرم کے مہینے میں کربلا شہداء کی سعادت سے ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے خلاف فتح و نصرت اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ مولا کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا۔ دنیا بھی محرم الحرام کے مہینے میں بنی، اور جو قیامت آئے گی وہ بھی محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن، جمعے کے دن آئے گی۔ اللہ والوں، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو محرم الحرام کی عظمتوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ مہینہ کوئی دین اسلام آنے کے بعد معتبر نہیں ہوا، یہ پہلے سے بڑا معتبر اور پہلے سے بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید سے نجات ملی اس مہینے میں ملی، اور آپ مصر کے تاجدار بنے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس ہی مہینے میں پیٹ میں لیا اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اللہ والوں، یہی وہ مہینہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی۔ یہی وہ مہینہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری ان کو شفا ملی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی جو کشتی تھی وہ جودی بہار سے ٹکرائی اور آپ کو اپنی نافرمان امت سے نجات ملی۔ اللہ والوں، یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک محرم الحرام کی کیا ویلیو ہے، اللہ پاک کے درمیان اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا برکت ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، صرف ایک دن آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ دن، یہ مہینہ کتنا اللہ رب العزت کے نزدیک حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا، جو آپ کو مالا مال کر دے گا۔ صرف ایک تسبیح کا عمل ہے، اور اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے کہ جب آپ لوگ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے خوشنودی کا پیغام آئے گا، اللہ پاک کی طرف سے کامیابیوں کا پیغام آئے گا، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا پروانہ ملے گا۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار کریں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں اور روزگار آپ کو نہیں مل رہا، یا پھر آپ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن گھر کا گزارا نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کی نوکری میں پرموشن بھی ہوگی، اللہ پاک آپ کے گھر میں خیر و برکتوں کو بھی داخل کر دے گا، آپ کے گھر سے لا علاج بیماریوں کو بھی نکال کر دور پھینک دے گا، اور آپ کے راستے کی تمام جو کامیابیوں کے بیچ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں انشاءاللہ وہ سب ہٹ جائیں گی، اور سارا سال اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق نوازے گا۔ یہ پورے سال کا عمل ہے، آپ صرف ایک بار کریں، 24 گھنٹوں میں سے صرف آپ لوگوں نے 1 منٹ نکال کر یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، رزق اتنا ملے گا، اتنا آئے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج جو کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے،
زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 9 محرم الحرام منگل کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو، اللہ رب العزت کے ان ناموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور تعداد سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن رب کریم کے یہ 3 نام پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا رب خزانے سے پورا کر دے گا۔ اللہ والوں، میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، اور جو کوئی محرم کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں ان 3 ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ کریم ان 3 ناموں سے پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور عزت کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تو خود ہی رازق ہے، وہ خود ہی طاقت و قوت والا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو محرم کی 9 تاریخ منگل کے دن اس خاص عمل کو نہیں کرتا، 1.5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج 9 محرم منگل کے دن اگر کوئی شخص اس عمل کو نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اور جو شخص اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لے گا۔ پورے سال کے یعنی 365 دن کے تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ کے تقدیر کے بنتالوں کو کھولنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سیدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا صدقہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور جو شہدائے کربلا تھے ان کے خیمے جو نصب ہوئے تھے وہ اسی دن نصب ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے قیام کرا اور نمازیں پڑھی۔ آپ لوگ ان کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں، ان کے وسیلے کے بغیر ہی آپ کو نہیں مل سکتا، ان کے وسیلے سے جو ملنا ہے وہ ان کے وسیلے سے ہی ملے گا۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شہدائے کربلا اور اہل بیت کا مہینہ ہے۔ یوں تو 12 کے 12 مہینے اہل بیت کے ہیں، ان کی تعظیم کرنے کے ہیں، لیکن اللہ والوں آج ہم لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، جو یزیدیت ہے اس کو مرد آباد کہنا ہے، اور جو حسینیت ہے اس کو زندہ باد کہنا ہے۔ اللہ والوں یہ ضرور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اور آج کی خصوصی دعا کر لوں، اجتماعی دعا، تاکہ اس کا فیض آپ سب تک پہنچ جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو تیری بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے تجھ سے جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو ہمیں پر اخلاق کر دے، ہمارے چہرے کو پر نور کر دے۔ میرے مولا ہمیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارا ساتھ تو ہر محاذ پہ عطا کر، حرام کی کمائی سے بچا، حلال کی کمائی سے ہم سب کے شکم سیر فرما دے، ہم سب کی قسمتوں میں حلال کمائی لکھ دے۔ میرے مولا ہم جس طرح سے حرام کما رہے ہیں، جس طرح سے بدکاریوں میں مبتلا ہے، میرے مولا تو ہم پر غضبناک ہے۔ ہم تیرے نام یا رحمان سے مانگتے ہیں، ہم تیرے نام یا رحیم کو پکارتے ہیں، ہم تیرے نام الرزاق کو پکارتے ہیں۔ میرے مولا تیرے رحمت والے ناموں کا واسطہ تجھے تیری شان خدائی کا واسطہ ہم سب کی تمام ناکامیوں کو دور کر دے، ہم سب کو کامیاب کر دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کے پاس گاڑی نہیں ان کو گاڑی عطا فرما دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ بے شک تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک، یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، ہم تجھ سے
اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے تجھے پکارتے ہیں میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی، ہم سب کی جو جھولیاں ہیں وہ بھر جائیں گی۔ اب اگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، یعنی کہ آپ جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں مشکل پریشانی بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ نیت آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا پھر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، جس کے معنی ہیں اے میرے معبود، یا رحمانو اے رحم کرنے والے، یا رحیمو اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا، یعنی یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کا یہ وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہر لوگ، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی رب کے ذمے میں بھی ہے۔ لوگ چھوٹی سی چھوٹی پریشانیوں میں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج 9 محرم منگل کے دن اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میری بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں، پوری رات جاگ کر موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، اور فجر میں جا کے جب اذان ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ اگر اس طریقے کے بے برکتی والے معاملے ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں وہ فرما بردار نہیں، تو پھر اس عمل کو کریں اور بچوں کی فرما برداری کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اللہ والوں وہ رب آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا، لیکن پہلے آپ کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بننا ہوگا۔ پہلے آپ اللہ کے فرما بردار بنے، پھر مخلوق اللہ کی آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ آپ نے آج 9 محرم الحرام منگل کے دن یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے، 2 رب کے صفاتی نام ہیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یا رحمانو رب کریم کی وہ صفت ہے جسے صرف انسان رب کے حکم کو پکارتا ہے، اور رب کے رحم کو پکار کر اللہ پاک وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی
تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج وہ 9 محرم الحرام کا دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر تاجدار بنا دیا تھا۔ یہ رب کا فضل تھا، یہ رب کا کرم تھا، یہ اس مہینے کی برکت تھی اور یہ ان کی بھی برکت تھی۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھیں۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 9 محرم منگل کے دن 9 بار یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، مشکلات پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ 3 نام آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ آپ نے 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو 9 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت ہے، یہ ایک قرآنی دعا ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اسی بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ والوں، وہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کی تمام تنگ دستیوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دے گا۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن 9 بار یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ والوں، رب شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے، اور وہ بندہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، رب کی وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے کو پسند کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ قرآنی سورت جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ کے دن 9 بار
یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور آخر میں سورۃ الاخلاص آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو ایک مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال کر دے گی۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کی کسی بھی مقاصد میں ناکام نہیں ہوتا، اور جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج اکابرین فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ رب العزت میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ خدائی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا، یا پھر حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یہ آپ نے بالخصوص لکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے فضل کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔